الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ضعيف فكرمني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ دو نشستوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق، آپ کی اولاد کے متعلق، متعلقین کے متعلق کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور آپ کے نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھیں، ان کے بارے میں بھی کچھ بات ہوئی تھی. آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل بیت کا مختصر تذکرہ کریں. اہل بیت کے اندر جو ائمہ ہیں، کچھ ان کا تذکرہ کرنا ہے جتنا ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر، آپ کی نسبتوں کا ذکر، آپ کے رشتوں کا ذکر، یہ باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، اور ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد ان سے محبت کا اظہار بھی ہے، اور ان کی قربانیوں پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے. اور ان حضرات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان اور ہمارے بچے، ان کے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا ہو، اور انہیں ان ہستیوں کا تعارف بھی ہو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت سکھاؤ. اہل بیت کے اندر جو ائمہ ہیں، ان کا جب ذکر آتا ہے تو وہ تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تم میرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اور یہ بھی فرمایا کہ جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ بھی فرمایا علی، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. ان میں ایک سلمان فارسی ہے، دوسرے عمار ہیں، اور تیسرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو لوگوں نے دیکھا کہ جب کل آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خیبر کو فتح بھی کر دیا. تو ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ ان کا نام علی ہے،
اور ان کے والد کا نام عبد مناف تھا۔ چونکہ ان کے بیٹے کا نام طالب تھا تو ابو طالب کی کنیت سے وہ مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی طالب تھے، ایک جعفر تھے، ایک عقیل تھے، اور چوتھے علی تھے۔ علی سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی ہاشمی خاندان سے تھے، اور پہلی خاتون تھی، پہلا جوڑا تھا کہ ہاشمی، ان کی والدہ بھی ہاشمی اور ان کے والد بھی ہاشمی تھے۔ ان کی ایک کنیت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو الحسن تھی۔ کنیت رکھنا بھی سنت ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، یہ مٹی ہوئی سنت ہے، اور مٹی ہوئی جتنی سنتیں ہیں ان کو تلاش کیا کریں۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو معاشرے میں نہیں چل رہی، ان پر عمل کرنا رسول اللہ کی محبت میں اور آپ کی اطاعت اور اتباع میں اس کا اجر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی ہوئی سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ 100 شہیدوں کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے فساد کے زمانے میں۔ تو یہ فساد کا زمانہ ہے، چن چن کے دیکھ کے آپ دیکھا کریں کہ کون سی سنت میں عمل نہیں ہو رہا، کون سی سنتیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ مردے کو قبر میں جب ڈالتے ہیں تو صرف چہرہ ادھر پھیرتے ہیں بیت اللہ کی طرف، حالانکہ سنت یہ نہیں ہے، سینہ بھی صاف پھیرنا سنت ہے، یہ مٹی ہوئی سنت ہے۔ مسواک بھی آج کل لوگ چھوڑ رہے ہیں، سارے ٹوتھ برش پہ آ گئے، یہ بھی جو ہے وہ مٹ رہی ہے سنت، اس کو بھی زندہ کرنا۔ اسی طرح یہ کنیت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ایک تھی ابو الحسن، کیونکہ حضرت حسن آپ کے بیٹے تھے، حضرت حسین بھی آپ کے بیٹے تھے، لیکن بڑے بیٹے حضرت حسن تھے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کو 14 بیٹے دیے، مورخین نے 14 بیٹوں کے نام لکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور اس میں حسن ہے، حسن بن علی، حسین ہے، حسین بن علی، اور 3 بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ رسول اللہ سے محبت ہے، بعض لوگ محمد نام ہی نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں یہ بے ادبی والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ 3 بیٹوں کا نام محمد رکھا رسول اللہ کی محبت میں، محمد اصغر، محمد اوسط، محمد اکبر، اور اسی طرح اہل بیت میں آپ کو خلفاء راشدین کے نام بھی ملیں گے۔ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بن علی رکھا، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی رکھا، ایک کا نام عثمان بن علی رکھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب کسی کے نام پہ نام رکھا جاتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی نام رکھتا ہے۔ اگر معاذ اللہ دشمنی تھی، معاذ اللہ وہ لوگ مسلمان ہی نہیں تھے، معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ یا ان پر جو باتیں کہی جاتی ہیں معاذ اللہ، تو حضرت علی ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ ان سے عقیدت بھی تھی، ان سے محبت بھی تھی، اور ان کی فضیلت کے بھی قائل تھے۔ پھر ان کے ایک بیٹے ہیں جو محمد الاکبر ہے نا، ان کا نام محمد بن حنفیہ، بخاری شریف میں ان سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا اپنے والد سے کہ سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر پوچھا ان کے بعد افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عمر۔ تو حضرت ابن حنفیہ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں نے اگر تیسرا پوچھ لیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لے دینا، تو میں نے کہا کہ یقیناً پھر آپ ہی افضل۔ تو فرمایا کہ میں تو ایک عام آدمی، عاجزی اور انکساری اتنی تھی۔ اس طرح ایک بیٹے کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبید اللہ۔ یہ عبداللہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سب سے پسندیدہ ناموں میں سے نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن۔
اور اس لیے کوشش کیا کریں کہ نسبتوں کی وجہ سے نام رکھا جائے، یا اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا ہے جس کا معنی اچھا ہو ان کو جو ہے ان ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھا کریں۔ آج کل ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہے کہ نام رکھنے کے اندر جو ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نام ہو جو کسی نے سنا ہی نہ ہو، اور جب سنتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یعنی یہ حالات ہمارے معاشرے کے بن رہے ہیں۔ تو اہل بیت کے جب نام دیکھتے ہیں نا تو ناموں میں نسبتیں ہیں ہمیشہ۔ آپ آگے آئمہ کا اگر میں تذکرہ کروں گا، ان کی اولادوں کا اگر وقت ملا اس نشست میں یا اگلی نشست میں، تو آپ دیکھیں بار بار زینب نام رکھ رہے ہیں، بار بار رقیہ، بار بار ام کلثوم، بار بار علی، بار بار حسن، بار بار عبداللہ، ایک ہی گھرانہ اور یہی نام بار بار آ رہے ہیں۔ نسبتیں جو ہیں وہ بلند ہونی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سے بات چلی تھی کہ ابو الحسن کنیت بیٹے کے نام پر تھی۔ اسی طرح ابو تراب بھی آپ کی ایک نسبت تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور پیاری بیٹی، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، تو کسی معاملے پہ میاں بیوی میں کوئی ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، تو ناراض ہو کر خفا ہو کر چلے گئے اور جا کر جو ہے وہ لیٹ گئے، غالباً بیت اللہ اور حرم میں جا کے بھی لیٹ گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا علی کہاں ہے، تو بتایا کہ اس طرح سے وہ خفا ہو کر چلے گئے ہیں۔ تو آپ نے کسی کو بھیج کے پتہ کروایا کہ وہ کہاں ہے، تو جو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، اور جسم کا کمر کا کچھ حصہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں جسم پہ چادر نہیں ہے اور مٹی وہاں پہ لگی ہوئی۔ تو آپ نے کہا قم یا ابا ترا، اے مٹی میں لپٹے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو اس وقت سے یہ کنیت بن گئی ابو تراب۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان اقدس سے اس کنیت کو بڑا پسند فرماتے تھے، اور جب کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا تو اس کو وہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو جب اسلام لائے تو اس وقت پیدائش تو آپ کی تقریباً نبوت سے 10 سال پہلے کی ہے، اور جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت جو ہے بچے ہی تھے 10 سال کے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو حضرت خدیجہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کیا ہے؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر وہ اس وقت ایمان لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خواتین میں ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے نوعمر، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح جو بڑوں میں ایمان لائے سب سے پہلے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ زید بن حارثہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نے کبھی کسی بت کو اسلام لانے سے پہلے بھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ جو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، یہ جو لفظ بولتے ہیں نا حضرت علی کے نام کے ساتھ، علی المرتضیٰ بھی بولتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی القاب ہیں ہی بڑی فضیلتوں والے، تو ایک یہ فضیلت بھی ہے کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ان کی پیشانی جو ہے کبھی جھکی ہے تو اللہ کے سامنے ہی جھکی ہے، اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکی۔ اور یہی ان کی زندگی کا سبق ہے اور درس ہے کہ جب بھی کسی سے مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھو،
علی کے جو مشکل کشا ہیں وہ ہمارے بھی وہی مشکل کشا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ تو اس طرح پھر ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ عالیہ کا محاصرہ کیا گیا اور ننگی تلواریں اور انیاں چمک رہی تھی، معاذ اللہ شمع رسالت کو گل کرنے کا کفار کا ارادہ تھا، تو اس وقت بستر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں آرام فرما ہوا، لوگوں کی امانتوں کا محافظ بن کر، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، اور پھر اس کے بعد جب صبح ہوئی اور اس کے بعد جو معاملات ہوئے، وہ جو حالات آئے، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تھی۔ پھر ان کے بعد کس طرح سے انہوں نے امانتیں لوٹائیں اور پھر کس طرح ہجرت کی اور کتنی قربانی سے وہاں پہنچے۔ اسی طرح بہادر اور دلیر بھی بہت تھے، ان کے بہت زیادہ فضائل ہیں غزوات کے اندر۔ صرف غزوہ تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے مدینہ میں چھوڑا تھا، باقی تمام غزوات کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہے، اور ان کی بہادری کے بڑے قصے ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر جب وہ ایک شخص جو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، جب وہ مقابلے میں آیا اور اس نے ایک دفعہ للکارا، ہل من مبارک، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور وہ یہ کہہ رہا تھا، کیا تم لوگوں کو جنت نہیں چاہیے کہ تم مر کے جنت میں جاؤ میری تلوار سے؟ تو اس کی ہر للکار پر میں مبارک جب وہ کہتا تھا تو حضرت علی کھڑے ہو جاتے تھے، آپ فرماتے تھے بیٹھ جاؤ، تو پتہ یہ کون ہے؟ اس کی بہادری کے بڑے قصے تھے۔ یہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے، تو حضرت علی تیسری دفعہ جب کھڑے ہوئے کہا کہ ہوتا رہے، آپ نے پھر اجازت دے دی۔ جب وہ گئے ہیں، وہ سامنے آیا تو اس نے کہا کہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں فلاں ہوں، علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہنے لگا بھتیجے، تجھے مار کر میں بچے کو مار کر اپنی تلوار کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا، جا تو اپنے بڑوں کو بھیج، اپنے کسی چچا کو بھیج۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح پھر وہ غصے میں جب آگے آیا اور اس نے ایک وار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھال سے اس کو روک کر اس کے کندھے پر وار کیا، اور وہ وار ایسا کاری ہوا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو خیر ان کی بہادری کے کیا کہنے اور ان کے فضائل کے کیا کہنے۔ تو اہل بیت کے ائمہ کا تذکرہ میں نے ان سے شروع اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بھائی بھی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابی بھی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا فضیلت دی۔ ایک موقع پہ انہوں نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تیرے ساتھ اسے محبت ہوگی جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور تیرے ساتھ جس کو بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ گویا کہ آپ اندازہ کریں کہ ایمان اور منافقت کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی کسوٹی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یا اس سے بغض جو ہے وہ ایک کسوٹی ہے ایمان کی۔ تو اور بھی بہت سارے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور روایت ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں محبوب ہوں اور میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ جس نے اس کے ساتھ محبت کی، دوستی کی، اس نے میرے ساتھ بھی محبت رکھی اور میرے ساتھ بھی دوستی رکھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھیں اور ان سے بھی جو ہے وہ تعلق جو ہے اس کو رکھا جائے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے
کہ ایک شخص نے سفر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ، واپس آیا تو صحابی تھے وہ بھی، مسجد میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ شکوہ کیا کسی سے کہ سفر میں کوئی یعنی کسی معاملے کا تذکرہ کیا یا سفر کے اندر انہیں پوچھا نہیں گیا، کوئی اس طرح کے انہوں نے گلہ شکوہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے ایک دن کہا، آپ کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو تم نے مجھے تکلیف دی، کہ یا رسول اللہ کہ آپ کو بھی کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے اس سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کرتے؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے علی پر صبر کیا اس نے میرے اوپر صبر کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اہل السنہ کہ ہاں جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس کی عظمت ہے، اور ان سے بغض یا ان سے عداوت یا ان کو معاذ اللہ ہلکا سمجھنا یہ اہل السنہ کا شعار نہیں ہے، چاہے اس کا کسی فرقے سے تعلق ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، سب کی محبت اہل السنہ کی اہل بیت سے ہے، اس کے تمام ائمہ کرام سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روئے روئے سے علم پھوٹتا تھا اور حکمت پھوٹتی تھی۔ ان کا جو ان سے اختلاف ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی تھے لیکن وہ تعصب نہیں تھا، کوئی ذاتی اناد نہیں تھا، وہ ایک معاملہ تھا، اس کو پھر حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صلح کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا اقضاہم علی، تم میں سب سے زیادہ جو بہتر قاضی ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی کو فیصلہ فرما دیتے صحابہ کے اندر، خلفائے راشدین کے اندر، تو اس کے بعد کوئی مزید اس کے بارے میں کیس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال نہ ہوتی، اس کے بارے میں مزید کوئی فیصلہ نہ کرتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس کا فیصلہ حضرت علی نے فرما دیا تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ ایسے مناقب اور ایسے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ سب اہل السنہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل السنہ کی اہل بیت سے، اہل بیت کے ائمہ سے کتنی محبت ہے، اور یہ ازل سے ہے۔ اہل بیت ہو، صحابہ ہو، رسول اللہ کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے، جس چیز کی نسبت ہے، چاہے وہ نالین مبارک ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ جگہ ہو، ہر اس چیز کے ساتھ، ہر اس شخصیت کے ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کے قدم کے ساتھ جہاد میں قدم اٹھایا، آپ کی بات پر ہاتھ بلند کیا، آپ کے دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں دی، ان سب سے ہمیں محبت۔ اہل السنہ کے دل میں بغض نہیں ہو سکتا، نہ اہل بیت کا، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء کا، کسی کا نہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کے تعارف کے بعد جو پچھلی دو نشستوں میں ہوا ہے کہ آپ کی ازواج کتنی تھی، پھر آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کے بیٹے کتنے تھے، آپ کے داماد کتنے تھے، آپ کے نواسے کتنے تھے، آپ کی نواسیاں کتنی تھیں، اس کے بعد ائمہ اہل بیت کا ایک تذکرہ جو ہے وہ میں نے شروع کیا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا، کیونکہ اہل بیت کے اندر جو ائمہ ہیں ان میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی پہلا نکاح بدر کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جب نکاح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات بھی دی، خود چھوڑا بیٹی کو، اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔
ہم اہل بیت سے محبت کا اظہار محرم میں جو ہے چند مرثیے پڑھ کے کھچڑے اور حلیم کھا کے اور چند دن جو ہے وہ سوگ منا کے کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی تباہ کی جائے کہ کیسے ان کی شادیاں ہوئی، کس سادگی سے شادیاں، رسول اللہ کی کن تعلیمات پر شادیاں۔ آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے آپ کو دیکھے، کیا اس نے کبھی ایسے شادی کی ہے؟ کیا اپنی بیٹی کو ایسے رخصت کیا ہے ایسی سادگی عارضی کے ساتھ؟ جیسے حضرت علی کا نکاح ہوا تھا، کیا ویسے آج ہم میں سے کسی کا نکاح ہوا ہے؟ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ صرف چند سبیلوں کا نام نہیں ہے، خنجر زنی کا نام نہیں ہے، سینہ کوبی کا نام نہیں ہے، چند مرثیوں کا نام نہیں ہے، مجلسوں کا نام نہیں ہے، ان کی تباہ کا نام ہے۔ ان کی شادیاں کیسے تھیں، ان کی حمیاں کیسے تھیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی سخاوت کیسی تھی، دین کے لیے ان کی قربانیاں کیسی تھیں۔ یہ اہل بیت سے محبت ہے، یہ جس کی زندگی میں جھلکتا ہے ان کی محبت میں، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ حسینی ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہے، وہ ان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھوڑا تو اس کے بعد دعا دی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 14 بیٹے تھے، 16 بیٹیاں تھیں اور متعدد ازواج تھیں۔ ان میں حضرت فاطمہ سے جو شادی ہوئی اس سے جو ہے وہ 3 آپ کی اولادیں تھیں، جن میں حضرت حسن اور حضرت حسین، اور ایک اور اس کے بارے میں اختلاف ہے محسن کے بارے میں کہ وہ پیٹ میں ہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا یا ان کی ولادت ہوئی، وہ الگ بحث ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں تھیں ان میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹوں میں 5 بیٹے ایسے ہیں جن سے آگے نسب چلا، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حضرت ابن حنفیہ ہیں جنہیں محمد الاکبر بھی کہتے ہیں، اور حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضرت علی کے بیٹے عمر۔ ان 5 بچوں میں سے بیٹوں میں سے اولاد جو ہے وہ چلی ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی جو ائمہ ہیں اہل بیت کے، وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے حسن مثنیٰ اور ان کے بیٹے عبداللہ محض اور ان کے بیٹے نفس زکیہ، اور پھر آگے امام مہدی آئیں گے جو ابھی آئیں گے، جن سے پہلے دنیا کے حالات جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ ان سارے ائمہ کا میں انشاءاللہ اگلی نشست میں اگر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ اور اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے پھر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین جو بچ گئے تھے کربلا کے واقعے کے اندر، اور پھر آگے امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام زید جو ان کے بھائی تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کتنا تعلق تھا، کتنی انہوں نے خدمت کی اور ان کا ساتھ دیا۔ پھر امام جعفر صادق کے بعد امام اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے ان سے چلا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت علی نے عبداللہ بن جعفر طیار جو آپ کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ کر دیا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اہل بیت کے اندر نکاح اس لیے کیا کہ وہ یہ نسبت لینا چاہتے تھے اہل بیت کے نسب کی، اور ان کی جو فضیلت ہے اس میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ ویسے اللہ نے ان کو کئی فضیلتیں دی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی، لیکن جب ان کا یہاں نکاح ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا مجھے مبارکباد دو۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی نسب نہیں ہوگا سوائے میرے نسب کے، تو میں نے رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے میں نے یہ نکاح کیا ہے۔ تو پھر اس میں سے ایک زید بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی رقیہ بھی پیدا ہوئی، رقیہ اور زید یہ ان کی اولادیں میں سے۔
اور اس طرح سے یہ سارا یہ شجرہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اس کے بعد ان کا دوسرا نکاح، لمبا واقعہ ہے حضرت فاطمہ سے کی پوری ایک زندگی ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ان کے وصال تک۔ اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اپنی بچیوں کو ویسی حیا اور ویسا علم اور ویسے دین کے بارے میں جذبات بتانے چاہیے۔ اور اسی طرح جو دوسرا نکاح ہوا وہ اسماء بنت امیس، جو پہلے ان کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی۔ محمد بن نبی بکر اس میں سے پیدا ہوئے۔ جعفر طیار کے اون، عبداللہ اور محمد 3 بیٹے اس میں سے تھے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی، اس کے بعد پھر جو ہے اسی طرح آپ کی جو تیسری شادی ہوئی تو وہ امامہ بنت ابو العاص بن ربی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے ایک داماد ہیں، جن کے گھر میں حضرت زینب تھی رسول اللہ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، تو امامہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور آپ کے پھر وصال کے بعد امامہ نے مغیرہ بن نوفل سے جو ہے آگے نکاح کیا۔ اب لیلہ بنت مسعود سے آپ کا چوتھا نکاح ہوا، ان سے اولادیں ہیں۔ اور دوسری جو آپ کے پاس آپ کی خدمت میں جو خواتین تھیں، جو اس دور کا ایک دستور تھا، انہیں ام الولد کہتے ہیں، ان سے بھی آپ کی اولادیں ہیں۔ تو بہرحال ان ساری نسبتوں کا اور ان کا تذکرہ، اہل بیت کا تذکرہ اور ان کے فضائل کا تذکرہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کی اتباع کا جذبہ پیدا ہو، اور ان کے ناموں پر ہم نام رکھیں ان کی محبت میں، اور ان کی قربانیوں کو دیکھ کر ہم دین کی خاطر قربانیاں دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔